دنیا کے گستاخوں کے منہ بند کیے ہوں، اس پر الزام لگانا یہ گستاخوں کے پٹے کھولنا ہے کہ تم موج کرو کہ جس بندے نے اپنی تابناک فکر سے تمہارے منہ بند کیے تھے ہم نے تو اسے گرفتار کر لیا۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ کوئی ایسا ہاتھ نہیں جو یہاں آ کر اعلی حضرت کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے، جو حقیقت جو بیان ہم نے پڑھ کے ما قبل ما بعد سب واضح کیا ہے، اور یہ 100% بہتان تھا، الزام تھا، اور ہے بہتان اس کی طرف سے جسے ہم نے رد کر دیا ہے۔ لیکن ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے نہ توبہ کی ہے اور نہ ہی اس نے کوئی ایکسکیوز کی ہے، جو لیم ہم مانیں گے ہی نہیں، بلائنڈ بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس بنیاد پر اگلے مرحلے کے لیے وہ تیار رہے۔ اب اعلی حضرت جب قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، تو یہ کیوں روک بیٹھے ہیں کہ نہیں بولنا؟ فرماتے ہیں جس طرح کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سرکار کی عزت میں اور کوئی شریک نہیں، ایسی عزت ہے سرکار کی، ایسی کسی اور نبی کی بھی نہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں یہ جو زید عمر بکر، شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب، یہ جو صاحب ہے جس میں اور بھی یوں شرکت کر رہے ہیں معاشرے میں، ہمیں یہ صاحب اس طرح اپنے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ برداشت نہیں۔ اگرچہ بولنے والے عزت کے لیے بولتے ہیں، ادب کے لیے بولتے ہیں، اور لفظ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، لیکن اس سے احتراز چاہیے۔ تو پھر کیا کریں جب قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ تو یہ لفظ سنو، ہاں یہ ہے ہاں، امام احمد رضا کی ہاں اور نہ، یہ دونوں ہی کائنات میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ نہ جیسی نہ ہے، نہ ہاں جیسی ہاں ہے۔ ہاں یوں کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں۔ تو اب یہ صاحب پنڈت تو نہیں ہو سکتا، اب ایسا صاحب پادری تو نہیں ہو سکتا کہ جو مالک بھی ہو، مولا بھی ہو۔ یہ ہے ادب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مخالفین اس مرزے کی کمپنی کے لاکھوں مل کر ڈھونڈ کے لائیں۔ یہ انداز جو عشق رسول علیہ السلام کا امام احمد رضا بریلوی نے سکھایا ہے۔ یہ ابھی اور اس کے بہت سے حوالہ جات ہیں، چونکہ ہمارا اب منامہ میں بھی ایک پروگرام ہے، اس کا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، مگر یہاں تھوڑی سی وضاحت میں اس کی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تقریر مجھے سنائی گئی، میں نے تو پہلے کبھی سنی نہیں تھی۔ اس نے ایک بات وہ عقیدہ توحید سیمینار کی بھی کی، میرا نام لے کے۔ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو اس نے نام کسی اور کا لیا تھا، جن کا ساری دلیل یہ گل وچ ہو رہے یا پیڑاں عورتیں پھکی۔ لیکن میں مرزا ملعون کو کہتا ہوں کہ تجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی معاملہ ہو تو میں رضوی ہوں، کوئی معاملہ ہو کسی طرح کا، کوئی بیماری، کوئی خارش، تو میں رضوی ہوں۔ رضوی پہلے ہوں، جلالی بعد میں ہوں، کیونکہ میرے شیخ کامل بریلی شریف سے فارغ التحصیل ہیں، میرے استاذ محترم بریلی شریف سے فارغ التحصیل ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کے خلفاء اور اس مرکز سے۔ اب یہاں یہ جو وہ حدیث اس نے پیش کی ہے اس پر ہم اگلا اقامت دین کریں گے، جو عقیدہ توحید سیمینار کو اس نے چھیڑا ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو انشاءاللہ پورا رگڑیں گے کہ آگے آئے اور پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، یہ صورتحال انشاءاللہ ہوگی۔ اب یہاں اس پر میں تھوڑا سا اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار کہتا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور اس گفتگو سے پہلے ایک میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے کچھ لوگوں سے۔ اب دیکھو نا، اس کمینے نے وہ مجرم کی طرف سے سارا رخ ہی ہٹا دیا ہے کہ ادھر نہ بولیں، ادھر یہ جھگڑتے رہیں۔ تو عمران خان سے ہم کئی بار توبہ کا مطالبہ کر چکے ہیں،
گالیاں دے کے نہیں، دلیلیں دے کے. اور یہ بات دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہم سے یہ ہضم نہیں ہو سکے گی، اور ہمیں بالآخر اتمام حجت کرنے کے بعد جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس کے اندر ہمارے کتنے علماء اور پیران طریقت ہیں جو عمران خان سے ملتے رہتے ہیں جا کر. ہمیں تو رب نے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، اگرچہ ہماری تصویریں اور خاکے تو پتہ نہیں کب سے لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، کبھی سر کاٹ کے کہیں لگایا، کبھی کچھ کیا. میں اللہ کے فضل سے اس دیس میں وہ بندہ ہوں جو آج تک نہ نواز شریف سے ملا، نہ شہباز شریف سے ملا، نہ زرداری سے ملا، نہ بلاول سے ملا، نہ عمران خان سے ملا. اور لفظ بولنے کے لیے جو 1 منٹ میں بولنا ہو، پوری زندگی کا ریکارڈ اور کردار چاہیے، پھر بول سکتے. تو یہ جو روزانہ جا کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں عمران خان کے، تو جہاں اپنے کام کے لیے جاتے ہیں تو ایک بار سرکار کے نام کے لیے بھی چلے جائیں. اور یہ جو صاحبزادہ نور الحق قادری ہے، وہ تو اس کا منسٹر ہے، تو کم از کم وہ تو اسے بتائے کہ یہ کس ذلت کے رستے میں مزید آگے بڑھ رہا ہے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب فیصل آباد والے، یہ سارے لوگ ملتے ہیں اس کو. ہمیں شکوہ ہے کہ یہ کیوں نہیں بول رہے، یا صرف بولے نہیں، اس کے پاس جائیں، اسے سمجھائیں کہ اگر قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی تو پھر انہی لوگوں نے کہنا ہے نہیں بڑے اور بھی طریقے ہیں، یہ کر لینا چاہیے تھا، وہ کر لینا چاہیے تھا، یہ احتجاج ہی تم شروع کر دیتے ہو. تو ہم کتنے ذریعے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کتنی بار کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ ذات رسول علیہ السلام کا ہے کہ جس کے لیے جان دینا معمولی کام ہے. تو یہ جو بیٹھتے ہیں وہاں پر، تو کم از کم وہاں بری جگہ میں بیٹھنے کا کچھ تو کفارہ ادا کریں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ بری جگہ ہے نا بقا، وہ ہے بازار. تو جس نے مجبوراً بیٹھنا ہے، ان کو تو مجبوری بھی نہیں تھی، جس نے مجبوراً بیٹھنا ہے تو وہ اس کا کفارہ تو ادا کرے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے، غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، کوئی سلام کرے تو جواب دے دے، کوئی رستہ پوچھے تو رستہ بتا دے، یہ کفارہ بن جائے گا. تو یہ کچھ تو کفارہ ادا کرے کہ تم لوگ اس سے ملتے نہیں تھے، ہم ملتے تھے تو ہم نے یہ دیکھو مسئلہ حل کرا لیا. تو اس کو بتائیں کہ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور وہ کیوں نہیں سوچ رہا اس مسئلے کی طرف. اپنے چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی ہیں، فوراً لائیو آ جاتا ہے، فوراً پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. تو سرکار کی عزت کے مسئلے پر جب لفظ 100% ثابت ہے اس نے بولا ہے، اور لفظ 100% گندا ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ اس طرف آ رہا. اور یاد رکھیں کہ یہ جو دین ہے اس میں ہر چیز کا ایک اپنا طریقہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ بے ادبی کرے تو اگر وزیر اعظم ہو تو پھر حکم نہیں لگتا، یا اگر وہ جا کے تازہ عمرہ کر لے تو پھر حکم نہیں لگتا. یہ حکم لگتا ہے اگرچہ وزیر اعظم ہو، اگرچہ عام بندہ ہو، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں علماء پہ بھی لگتا ہے، اگرچہ معذور ویل چیئر پہ ہو، اگر وہ بھی غیر اللہ کو خدا سمجھے اور اپنے اوپر اس کو جائز سمجھے، جس طرح فیض آباد میں چپ کی، تو حکم وہاں بھی لگتا ہے. جو اپنے بارے میں لفظ نبی پر اس مجرم کو چھپائے اور نام نہ بتائے، اور بار بار پوچھنے پر اس مسئلے میں ڈیلیٹ کرا کے ہر طرف سے سب کو چپ کرائے، تو وہ بھی اس پر بھی لگتا ہے. اگرچہ اپنے کسی غلطی کی وجہ سے 6 مہینے جیل میں بھی رہا ہو، حکم شریعت کا پھر بھی لگتا ہے. تو اس بنیاد پر وزیر اعظم کو یہ کام بالیقین کرنا ہوگا. اب اس طرح کے جو چھوکرے ہیں یہ اس کو بچا نہیں سکتے. یہ مرزا ملعون جو ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں ہوں مسلم علمی کتابی.
یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے. یہ کتابی ہے. علمی علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہیں. مطلقاً علم، ارے حق کے لیے ہمیں نام اور دیے گئے ہیں. کوئی اور بھی 14 صدیوں میں علمی کتابی مسلم ہے کہ جس کا پہلے نام ہوتا تھا اور آج اس کا ہے؟ یوں ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں یا برساتی جو نکل آتے ہیں کہ نہ پہلے اس طرح کی کوئی صورتحال ہی پہلے نہیں ہے جس طرح. اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید سے علم کے لحاظ سے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اللہ فرماتا ہے کیوں فرقہ واریت ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس علم آیا تھا. تو ایک فساد کی جڑ بھی علم کو کہا گیا ہے، فتنے کی جڑ بھی علم کو قرآن میں کہا گیا ہے. اور پھر جو اس کی صورتحال ہے کہ دین ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے اور یہ سارے ذرائع پر بھونکتا ہے، اور کوئی ایک شخصیت بھی یہ اپنی طرف سے اس کو مکمل اور کامل مان کے پیش نہیں کرتا کہ کہا جائے اگر وہ تیرے نزدیک کامل ہے تو پھر یہ تو کیوں چبڑے مار رہا؟ وہ نے تو یہ کہا، یعنی اس کے نزدیک 14 صدیوں میں کوئی اس نمونے جیسا وحی نہیں کوئی کہ جس طرح یہ بیٹھ کے چولن بیچ رہا ہے. اب علمی کتابی تو اب